علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے جی دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان دونوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ خود آ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان آئیں گے، اور عمران خان صاحب جو کہ ان کے والد ہیں اپنے والد کی رہائی کے لیے خود سٹرگل کریں گے، تحریک میں حصہ لیں گے اور اس تحریک میں حصہ بھی لیں گے اور اپنے والد صاحب کو رہا کروانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے آج یہ بتایا ہے کہ کل ان کا ٹویٹ بھی تھا قاسم خان کا، انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً ایک طویل عرصے سے ان کی والد صاحب سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے اور اب انہیں تشویش ہے کہ ان کے والد صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، یعنی عمران خان کی، لہٰذا اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے اور امریکہ جا کے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ عمران خان ان کے والد کی زندگی خطرے میں ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور جبراً انہیں سزا سنائی گئی ہے۔ یہ ساری صورتحال سے امریکہ میں وہ آگاہ کریں گے اور اس کے بعد قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ امریکہ سے واپس پھر پہنچیں گے پاکستان اور پاکستان میں وہ تحریک میں حصہ لیں گے اور عمران خان صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے اس بارے میں اجازت نہیں لیں گے، بلکہ اب ہم نے خود فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم خود پہنچیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ اگر انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تو پھر جو اگلے مرحلے پہ ان کے بچے جو ہیں وہ حصہ لیں گے اور وہ بھی اپنی گرفتاریاں دیں گے اور اب ہم اپنے گھر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اس وقت قید ناحق میں ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، لہٰذا عمران خان کے لیے فیملی جو ہے وہ آگے آئے گی اور وہ ضرور اپنے طور پر جو کچھ ہو سکے گا وہ ضرور کرے گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کیا کہا ذرا سنیے۔ میری بہنوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہمارے آگے ہمارے بچے بھی ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ ٹی وی پہ آ رہے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آئے، تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں ڈیل کس سے کی ہوگی۔ شیر شاہ واپس آئے، ان کو پتا تھا کہ ان کو اریسٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اب کوئی باہر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کے آگے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جی علیمہ خان صاحبہ نے اگلا مرحلہ بتایا۔ آواز کلیئر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بھائی پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اب ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اب ہم نکلیں گے اور خود نکلیں گے، فیملی بھی نکلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم پی ایس اور ایم این ایس کو بھی وارننگ دی ہے۔ پہلے ذرا نورین خان صاحبہ چونکہ خود ملاقات کر کے آئی ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں۔ خوش تو اللہ کا شکر ہے، ان کو مل کے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خیریت سے ہیں، لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو آج تک کسی قیدی کے ساتھ نہیں۔ تھوڑی سی تفصیلات بتائیں گی؟ ٹی وی اور بند کر دیا، اخبار ٹی وی ایک ہفتے سے بند ہے، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں پہنچائی جا رہی۔ لوگوں نے آج تک کتابیں لکھی، مولانا مودودی نے قرآن لکھا تھا جیل میں۔ اب میں سوچتی عمران خان تو بہت اچھی کتاب لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہے، نہ لکھنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ کچھ اور آپ سوچیں ایک انسان 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہے۔ یہ تو عمران خان ہے۔ اور کس کی ملاقات اس کے علاوہ اور چلے گئے کون ہے؟ ابھی گئے نہیں، ابھی جائیں گے۔ پیغام دیا عمران خان، ابھی وہ دیں گے، ابھی وہاں میڈیا کریں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کتابیں نہیں دی جا رہی اور ساتھ ہی ساتھ قلم پینسل بھی ان سے لے لیا گیا ہے، کوئی پینسل لکھنے کی چیز نہیں دی جا رہی، قلم کوئی نہیں ہے، اور باقی اخبارات بند، ٹی وی بند، اور مکمل طور پر قید تنہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا اور وہ ان کو کال کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا ہے اور 22 سے 23 گھنٹے تک انہیں کال کوٹھڑی میں بند رکھا جاتا ہے۔
یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی، اور اس سے پہلے جو اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال تھی، وہاں پہ کافی اڈیالہ جیل کے باہر راولپنڈی پولیس حسب معمول تھی، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، اور رکاوٹیں کھڑی کر کے آگے پیدل ان کو چلنے پر مجبور کیا گیا، اور آج ہلہ گلا بھی تھا، کارکنان بھی پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی آواز بلند کی، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو پارٹی تحریک کا بھی بتا دیا گیا کہ احتجاجی تحریک جو ہے اس کا بھی پلان بنا لیا گیا ہے، اور وہ بھی عمران خان صاحب کو بتایا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب سب کو نکلنا ہوگا، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے بھی ایک سخت پیغام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ مزید اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈر ہر صورت میں باہر نکلیں۔ اڈیالہ جیل کی باہر کی صورتحال، کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی آج بھی، اور وہ اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہی تھی۔ اور تحریک شروع کرنے کا پیغام عمران خان صاحب نے کیا دیا، ذرا سنیے۔ کارکنان ہم سے پوچھتے ہیں، جی پارٹی دے گی ہم نے تو یہ دینا، عمران خان نے کیا دے دیا نا، انہوں نے کہا تحریک شروع کر دی، لیکن کسی ہم نے جب برشو گور صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب بتائیں گے، کل آ دیا خان صاحب، وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان صاحب ہمیں نہیں کہیں۔ تو 5 اگست کا اعلان کیا جی، 5 اگست کو عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے ہو جائیں گے پورے 2 سال، اور 5 اگست کو انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم باہر نکلے، اور تحریک جو ہے وہ عروج پر ہونی چاہیے 5 اگست تک۔ یہ تو صورتحال ہے علیمہ خان صاحبہ کی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے انہیں سخت میسج ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں اور باہر نکلیں۔ اب آتے ہیں قاسم خان اور سلیمان خان نے تو یہ بتا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آ رہے ہیں، اور ہم کسی گرفتاری سے نہیں ڈرتے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ اگر وہ آئے قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، سنیے، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ چوائس انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دی کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کریں، اور نہ ہی ہمیں دی ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دیں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ آنے سے یہاں پہ باعث بھائی اس کے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں، اور اس کے بعد پھر یو کے کا جو یہاں پہ ایمبیسی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے اور ان کو واپس لے کے جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئے اور تحریک میں حصہ لیا تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہوگے گرفتار، آپ مجھے بتائیں۔ اگر وہ ایک وائلنٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا؟ آپ نے کیوں زوم کر لیا کہ وائلنٹ ہوگی؟ پرامن مظاہرے ہو سکتے ہیں، سڑکوں پہ ہوں گے۔ تو پرامن مظاہرہ سڑکوں بھی ہوتا ہے، وائلنٹ تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وائلنٹ ہوں گے؟ ہاں نہیں تو وہ ان کا جو اس سے پہلے جو ان کا طریقہ کار رہا ہے اس کے اوپر کون اعتماد کرے گا ان کو کہ وہ وائلنٹ نہیں ہوں گے؟ تو یہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اعلان کر دیا۔ ابھی تک انہوں نے صرف قاسم اور سلیمان نے صرف پاکستان آنے کا کہا ہے، اور وہ پہلے امریکہ جائیں گے، پھر پاکستان آئیں گے، اور پاکستان آ کے اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے اسٹرگل کریں گے، اور یہ بیٹوں کا حق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب گرفتار تھے اور ان کو سزائیں سنائی تھیں، حالانکہ وہ کیس بڑے جینون تھے، اور اس کے بعد پھر این آر او نہ ہوتا اور جنرل باجوہ ان کو این آر او نہ دیتے تو آج بھی وہ سزائیں برقرار ہونا تھیں، لیکن ڈیل ہوئی۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جدوجہد کی تھی، اسٹرگل کی تھی 1999 میں، اور مریم صاحبہ کو جب نیب نے بلایا تھا تو انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا تھا، پتھراؤ کیا تھا، وہ بھی سامنے ہے۔ جی ٹی روڈ پہ پھر
रैलियां भी निकाली थी, फिर वर्दी, इसके पीछे दहशतगर्दी, ये सारा कुछ नारे भी लगाए थे और वो सब कुछ किया। फिर नवाज शरीफ साहब ने गालम गलोच भी किया, मरीम साहबा की ज़ुबान भी उस वक्त जहर उगलती थी, तो वो वायलेंट नहीं था। और इसी तरीके से अभी जो 26 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के पंजाब असम्बली में, उनको डी-सीट करने का इरादा है, उन्होंने भी एहतजाज किया था, वो वायलेंट नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा है और जो एहतजाज है जमहूरी हक है, तो इसको बहुत अच्छा तासुर दे रहे हैं जनाब। ये आप ज़हन में रखिए कि 26 नवंबर के कत्लेआम की वो धमकियां दे रहे हैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि सानिया मॉडल टाउन जो है उसके अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका, जिसमें 14 मासूम दरूद शरीफ पढ़ते हुए ख़वातीन व हज़रात को शहीद कर दिया गया था मॉडल टाउन में। और उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और राना साहब वज़ीर दाखिला थे, पंजाब के वज़ीर क़ानून भी थे। तो ये सूरत हाल है और अब भी उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ और अब फिर धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे और फिर बरतानिया की जो हाई कमीशन है, बरतानवी हाई कमीशन, वो फिर अगर उनको आज़ाद करवाएगा तो हम उनके हवाले करेंगे। यानी ये आने से पहले ही अदालत भी खुद ही बन गए, काजी भी खुद ही बन गए, पुलिस भी खुद ही बन गए, प्रोसिक्यूटर भी खुद ही बन गए, सब कुछ कर करा के उन्होंने अभी से फैसला सुना दिया है। ये दरअसल बेसिकली ये वो बदनीयती है और बददियानती है जो कि की जा रही है पिछले कई अरसे से। इसे फिस्तायत कहते हैं और इसी फिस्तायत की वजह से ही आज पाकिस्तान का ये हाल है और इनके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन धमकियां ज़रूर होती हैं। तो ये धमकियां आज भी दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ आने का ऐलान किया है और वो आए नहीं हैं। असल मसला ये है कि वो आएंगे तो इतनी आसानी से कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है कि मुकदमा हो तो गिरफ्तार किया करें, और अगर उनको कुछ इन्होंने करने की कोशिश की तो वो भी फिर उसका भी इलाज उनके पास यकीनन होगा, क्योंकि ऑलरेडी कासिम और सुलेमान जो हैं वो इस बात के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं कि उनके वालिद साहब को सख्त खतरा मौजूद है। तहरीक चलाने का ऐलान आज कल सिंध का मैंने आपको बताया था कि सिंध से आज लीडर ऑफ अपोजिशन मलक अहमद खान भच्चर ने कहा है कि तमाम छोटे बड़े शहरों में ये तहरीक चलेगी। असल मसला यही है, असल खदशा ये है। ज़रा सुनिए पहले अहमद खान भच्चर लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली क्या कहते हैं। का आगाज इंशाअल्लाह ताला ये भी तहरीक ही चल रही है इन अदर सेंस, लेकिन तहरीक का आगाज इसी हफ्ते में ऐलान भी हो जाएगा और डेफिनेटली लाहौर सबसे बड़ा शहर है। मैं ये समझता हूँ कि हम तहरीक का आगाज बड़े शहरों से करेंगे और अभी उन शहरों को हम आपको इसलिए नहीं बता सकते कि हमारे वर्कर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, उनकी सिक्योरिटी हमें मुकद्दम है, लेकिन तहरीक पहले भी चल रही है। पाकिस्तान, पंजाब इस वक्त तहरीक में है। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि ये तहरीक रुकेगी नहीं और खान साहब इस वक्त जेल में बैठ के इनके असाब पे सवार है। और चाहे हमारे 26 मेंबर हो, चाहे 106 हो, चाहे कौमी असेंबली के मेंबर हो, इन्होंने 1.5-2 साल लगा लिया, हमारे बंदे नहीं टूटे। और आप अगर ये एक चीज में अगर आपको ये वजाहत करता जाऊं, बार बार जो कहा जाता है कि पंजाब से तहरीक कमजोर होती है, पंजाब से तहरीक कभी भी कमजोर नहीं हुई। 2 साल हो गए पंजाब तहरीक के अंदर है। और अगर ये अपना मवाजना करें 1999 के कू वाला, उसके बाद इनके पास 17 सीटें बची थी, तो हमने तो 100 से ऊपर सीटें ली हैं कौमी असेंबली में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तहरीक नहीं चल रही? तहरीक का बड़ी जल्दी फैसला होगा और इंशाअल्लाह ताला हम तहरीक बड़ी जल्दी चलाएंगे। जी।